اپنی قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا، میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں والدین کی طرف سے کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایم ایس فاروقی برطانیہ سے۔ دیکھیں، اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں، وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں دو بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اماں دونوں کی نہیں ہوگی، دو حصے لینے پڑیں گے یا دو جانور کرنے پڑیں گے، تب ابا اور اماں کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہ گار رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنا ہی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا، عبادت کا مکلف نہیں ہے، جو میت ہے، تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا۔ ایصال ثواب کے لیے قربانی، ابا اماں کی طرف سے قربانی، جو مرحوم ہے، دادا نانی کی طرف سے قربانی، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قربانی اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو یا تو وہ دنیا سے جا چکا ہوگا یا وہ زندہ ہوگا۔ اگر دنیا سے جا چکا ہے تو وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے، اور جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے، جب تک اس کی وہ نیت نہیں کرے گا خود تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو وہ اس کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم از کم اطلاع ضرور دی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، چاہے وہ زبان سے اجازت دے دے یا دل سے ویسے ہی راضی ہو، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راضی ہے اس پر، تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے قربانی کرنا، اور مال چھوڑ کر گیا ہے وہ قربانی کا، تو پھر اس کی قربانی میں سے بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ قربانی بھی آپ کو وہ سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ اچھا بھائی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کسی نے نہیں کی اور بعد میں خیال آیا کاش میں قربانی کر لیتا، تو یاد رکھیں بقرعید کے 3 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد قربانی اب جائز، یعنی اب قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 3 دن گزر گئے، قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب آپ نے اگر جانور ذبح کیا تو اس کا سارا گوشت آپ صدقہ کر دیں، اور بہتر یہی ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کریں آپ، کیونکہ اب قربانی کا ٹائم چلا گیا۔ تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں، پھر وہ اگلے سال بقرعید میں بھی نہیں ہو سکتی قضا اس کی، تو بس بقرعید کے 3 دن کے اندر اندر تو جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور آپ پر قربانی واجب تھی، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب 3 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس جانور کا یعنی اس جانور کی قیمت آپ صدقہ کر دیں۔ اب جو ہے وہ قربانی کا ٹائم چلا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس پر بہت مضبوط دلائل ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، صحابہ تابعین کے آثار ہیں، احادیث ہیں کہ صرف 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اس پر صحابہ کرام کی، تقریباً اجماع ہے اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے، اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں، جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں قربانی کریں، اور وہ اتنے دن ہیں کہ ہمیں چوتھے دن کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، آپ خود احتیاط کریں، صرف 3 دن، اور جتنے لیٹ کریں گے قربانی کا ثواب کم ہوگا، پہلے دن سب سے زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم۔ اچھا بھائی، اور مسئلہ کیا ہے کہ کون سے دن قربانی کا زیادہ ثواب ہے؟ کیا قربانی کرنے کا ثواب تینوں دن ایک ہی ہے یا پہلے، دوسرے اور تیسرے دن میں فرق ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ بھائی پہلے دن زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن کم ہے، تیسرے دن اور کم ہے، تو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور یہ جو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اگرچہ یہ ضروری حکم نہیں ہے، استحبابی ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے،
تو اس میں بھی ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تاکہ جلدی قربانی کر لیں لوگ، کیونکہ بال اور ناخن بڑھ جائیں گے 10 دنوں میں، تو انسان چاہتا ہے کہ میں کاٹوں، تو افضل یہ ہے کہ پھر آپ جانور جلدی ذبح کر لیں پھر کاٹ لیں، تو افضل یہی ہے کہ پہلے دن کی جائے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن قصائی مل ہی نہیں رہا ہوتا، اب شہری علاقوں میں اب لوگوں نے خود جانور ذبح کرنا چھوڑ دیا ہے اور آتا بھی نہیں ہے ان کو، تو قصائیوں کے ریٹ ہی ایسے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لفٹ ہی نہیں کراتے قصائی کسی کو۔ آپ کو پتہ ہے بقرعید میں قصائی کو ہاتھ لگانے کے بھی پیسے مانگتے ہیں کہ مجھے ہاتھ کیوں لگایا آپ نے، تو اتنے ریٹ چڑھ جاتے ہیں قصائیوں کے۔ بقرعید سے پہلے جانوروں کے ریٹ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی بقرعید آتی ہے تو وہ پھر قصائیوں کے ریٹ چڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے قصائی پکڑائی میں نہیں آتے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ ہو کسی کے پاس تو پھر اگلے دن کر لے بھائی، اگلے دن ذرا ریٹ بھی سستا ہوگا، ذرا تمیز سے ہو جائے گی قربانی، لیکن افضل بہرحال پہلے دن زیادہ ہے۔ چوتھے دن قربانی کا حکم، کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ عزیز احمد انڈیا سے، نہیں جی، نہ نبی نے کی ہے، نہ کسی مستند صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے کی ہے، نہ کسی صحیح مستند حدیث سے، بے غبار حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی نے چوتھے دن قربانی کی اجازت دی ہے۔ اس کے خلاف بہت ساری روایات ہیں، صحابہ کے صحیح سند کے ساتھ فتوے ہیں، حضرت علی سے بہت، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہیں، 10، 11، 12، تو ان 3 دنوں میں آپ قربانی کریں گے تو ہوگی، چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی۔ عقیقے کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ بچوں کا عقیقہ کرنے کے لیے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ کیا 2 بچوں کا عقیقہ بڑے جانوروں سے ہو سکتا ہے؟ فخر ملک، جی بالکل ہو سکتا ہے، بڑے نہیں، چھوٹے جانوروں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹے سے مراد گائے چھوٹی ہو لیکن 2 سال کی ہو۔ بکرا تو اس میں تو ظاہر حصہ نہیں ڈالا جا سکتا، ایک بکرا یا تو عقیقے کا کریں یا قربانی کا کریں، لیکن گائے میں حصہ یا اونٹ میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گائے کا ایک حصہ بقرعید والی قربانی، اور ایک حصہ بچی کا عقیقہ، اور 2 حصے بیٹے کا عقیقہ، تو ایک ہی گائے میں یہ ہو سکتا ہے۔ بقرعید کی رات عبادت کی فضیلت، کیا 9 ذی الحجہ یا شب بقرعید کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان، دیکھیں یہ جو جتنی بھی روایات ہیں نا، جن میں آتا ہے کہ عید کی راتوں کی عبادت کی فضیلت، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہ اس میں کوئی مستند صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے، وہ آپ میرے چینل پہ یا کہیں بھی سرچ کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ جو میرا دوسرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آپ سن سکتے ہیں، لکھ دیں کہ آپ عید کی راتوں کی فضیلت، تو پوری تفصیل میں بات آ جائے گی۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کے نزدیک بہت فضیلت ہے بقرعید کی رات کی بھی اور عید کی رات کی بھی عبادت کی، لیکن اس بارے میں کوئی ایک صحیح مستند روایت موجود نہیں ہے ہمارے پاس، بہت ہی کمزور روایتیں ہیں، تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، تو ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے، کوئی مستند چیز نہیں ملتی اس بارے میں ہمیں، لیکن تفصیلی کلپ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا۔